السلام علیکم۔ سب سے پہلا لیسن ہمارا سورہ الفاتحہ آیت نمبر 1 to 7۔ اس میں ہم لفظی ترجمہ کریں گے الفاظ کی وضاحت کے ساتھ، یعنی وضاحت جو ہوگی وہ روٹ ورڈز کی بیس پہ ہوگی۔ بنیادی طور پہ ادبی کے جو الفاظ ہیں وہ روٹ ورڈ سے بنتے ہیں، یعنی مادہ اور اس سے پھر لفظ بنتا ہے۔ روٹ ورڈ مادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربک ڈکشنری میں جو الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ورڈس میننگ جو عربی کی ڈکشنری ہے اس میں روٹ ورڈس کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی عربی کے لفظ کا معنی جاننا چاہتے ہیں عربی ڈکشنری میں، تو آپ کو اس لفظ کا روٹ ورڈ پتہ ہونا چاہیے، اس کا مادہ پتہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس سیکوینس میں چیک کر سکتے ہیں عربی ڈکشنری سے کہ اس کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیسن میں آپ کو الفاظ کی وضاحت بتاؤں گی روٹ ورڈ کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی لفظی ترجمے کی وضاحت ہوگی۔ تو روٹ ورڈ بتانے کا مطلب ہے یا اس کی وضاحت کا کہ عام عربی زبان میں اس لفظ کا کیا معنی ہے یا کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا روٹ ورڈ فاتحہ ہے، فتح، ٹھیک ہے۔ فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، یعنی کسی چیز کی بندش کو ختم کرنا یا کھولنا، ٹھیک ہے۔ اسی سے ورڈ ہے فاتح۔ فاتح آپ کو پتہ ہے کہ کسی علاقے کو فتح کرنے والا اس کو فاتح بولتے ہیں۔ تو اس کو فاتح کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ پرانے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو شہر ہوتے تھے ان کی ارد گرد دیوار ہوتی تھی بلند، اور ایک گیٹ ہوتا تھا شہر میں انٹر ہونے کے لیے، بڑا دروازہ جو مین گیٹ کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص بھی کسی علاقے کو، کسی شہر کو فتح کرتا تھا تو وہ اس گیٹ سے انٹر ہوتا تھا، اس کو کھولنے والا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی فاتح کا لفظ بنا، یعنی شہر کو کھولنے والا، فتح کرنے والا، ٹھیک۔ تو فاتحہ، سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کا آغاز کرنے والی صورت ہے، اس کو شروع کرنے والی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو کی اور بھی نام ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور الحمد بھی کہا جاتا ہے، الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور الرقیہ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، جس بنیاد پہ اس صورت کا نام الرقیہ بھی ہے، اور چونکہ شفا حاصل کرنے کے لیے بھی اس صورت کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو الشفا بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اور یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی نماز میں ان آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیات کو۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی ہوئی 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو دہرائے جانے پر، یعنی کہ نماز میں ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس بنیاد پہ ان کو سب المثانی کہا جاتا ہے۔ مثانی تسنیہ یعنی 2 بار، 2 سے دوبارہ پڑھنے سے، اور سب آمین 7، تو سب المثانی، سورہ حمد کو سب المثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آیات جو 7 آیات ہیں سورہ حمد کی، سورہ الفاتحہ کی، وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث تھیں۔ اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، باللہ،
اللہ کی یا ساتھ اللہ کے. با جو زیر کے ساتھ آ رہا ہے اس کا معنی ساتھ کے ہوتا ہے یا بوجہ کے، یعنی کسی وجہ سے یا ساتھ. تو یہاں پہ ساتھ کے معنی دے گا ساتھ اللہ کے یا اللہ کی. من سے، الشیطانی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. اعوذ کا روٹ ورڈ اگر دیکھیں عین واو زال، عین واو زال سے ہی لفظ ہے عوذ. اسی سے لفظ ہوتا ہے تعویذ. تعویذ بھی حفاظت، یعنی عوذ جو ہے وہ حفاظت کے معنی دیتا ہے، تو تعویذ میں بھی چونکہ حفاظت کا مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور معوذتین کا ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا، معوذتین میں بھی عین واو زال جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق کو کہا جاتا ہے. وہ دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں کیونکہ وہ حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو عین واو زال یعنی جو روٹ ورڈ ہے اس میں حفاظت کا معنی و مفہوم ہے. تو عین واو زال سے جتنے بھی الفاظ بنیں گے اس میں حفاظت کا مفہوم پایا جائے گا. یعنی جن الفاظ کا روٹ ورڈ سیم ہوتا ہے یا ایک ہی روٹ ورڈ سے جو مختلف الفاظ بن رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی معنی، ان میں مفہوم ایک ہی ہوتا ہے جو کہ روٹ ورڈ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عوذ سے تعوذ بھی، معوذ بھی، تعویذ بھی، معوذتین بھی، تو ان سب میں حفاظت کا مفہوم موجود ہے ان تمام الفاظ میں. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی یا ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی پناہ. من سے، الشیطانی شیطان سے. شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین توئے نون، شطن. شطن ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. لفظی معنی شطنہ کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. تو اسی سے لفظ ہے شیطان. شیطان یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا. ٹھیک. اور الرجیم مردود. ٹھیک ہے. را جیم میم رجم روٹ ورڈ ہے. رجم لفظی معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کرنا، یہ شرعی سزا بھی ہے. ٹھیک. تو رجم کا معنی رحمت سے دور کر دینا، دھتکارنا. ٹھیک ہے. ان معنوں میں ہوتا ہے. تو ترجمے میں ہوتا ہے رجیم کا معنی مردود. تو اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، رحمت سے دور کیا ہوا ہے. بسمی سات نام، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. بسمی بیسیکلی بی اور اسمی دونوں کو ملا کے بنا ہے، یعنی یہ لفظ تھا بی اسمی. اسم نام کو کہتی ہیں اور بی مطلب ساتھ. ٹھیک ہے. تو الف جو ہے وہ اس میں حذف ہو گیا ہے، جو بھی اسمی بن گیا بسمی. الف کو حذف کر دیا گیا، اسم کا جو الف تھا اس کو حذف کر دیا تو لفظ بن گیا بسمی. سات نام اللہ اللہ کے، بریکٹ میں آئے گا شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں. الرحمن رحمان کا روٹ ورڈ ہے راحمین، یعنی اس میں مفہوم جو ہے وہ رحمت کا آتا ہے. رحم سے ہی رحمان ہے اور رحیم کا روٹ ورڈ بھی یہی ہوگا راحمین. ٹھیک ہے. رحم سے ہی رحمان اور رحم سے ہی رحیم. تو دونوں ناموں میں رحم کا مادہ موجود ہے، رحم کا مفہوم بھی ہوگا. تو رحمان کا مطلب جو بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے. اور رحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، مہربان. اور رحیم جو ہے اس میں دوام کی کیفیت پائی جاتی ہے، ہمیش کی، کنسسٹنسی. ٹھیک ہے. الحمد سب تعریف، للہ
اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ الحمد میں الف لام جو ہے یہ اسم معرفہ کی علامت ہے، یعنی عربی میں جن الفاظ کے شروع میں الف لام آئے گا وہ اسم معرفہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ اردو گرامر میں بھی آتے ہیں، عربی میں بھی ہیں یہ۔ اسم معرفہ وہی اسم ہوتا ہے جو کسی خاص نام، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہو، اور اسم نکرہ عام نام، چیز، جگہ، شخص کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں الف لام جو ہے وہ اسم معرفہ کی علامت ہوتی ہے، جس لفظ کے شروع میں آئے گا قرآن پاک میں الف لام وہ اسم معرفہ ہوگا، اور جس لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش آئیں وہ تنوین کہلائے گا، وہ اسم نکرہ کہلائے گا، یعنی یہ تنوین کہلاتی ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ تو جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، وہ اسم نکرہ کی علامت ہے، اسم نکرہ کہلائے گا وہ لفظ، اور جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم معرفہ ہوگا۔ الحمد کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال، حمد۔ حمد کا معنی تعریف، ٹھیک ہے، یعنی لفظی معنی اس کا ہوتا ہے، عربی میں اگر دیکھا جائے تو حمد کہتے ہیں وہ لطیف احساس جو دل سے اٹھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے وہ لطیف احساس جو دل سے اٹھے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو حمد کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کسی انسان کی تعریف کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حمد اس ہستی کی ہوتی ہے جو کہ پرفیکشنسٹ ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، اس کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ہستی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو حمد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کی تعریف کے لیے لفظ مدح سرائی ہوتا ہے، میم دال ہے، مدح سرائی۔ انسان کی تعریف کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کے لیے حمد کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ الحمد سب تعریف للہ ہی اللہ کے لیے ہے، لام زیر کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ کے لیے کے معنوں میں، للہ ہی اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، ربی کا روٹ ورڈ ہے ربابا، ربا یا ربو سے، لفظ منا رب، ٹھیک ہے۔ تو رب ہوتا ہے عربی ڈکشنری میں اگر اس کا معنی دیکھیں تو یہ ہوگا ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، یعنی رب وہ ہستی ہوتی ہے جو ذرے سے کمال تک پہنچائے۔ اس میں محبت، شفقت، حفاظت اور نگہداشت یہ صفات بھی موجود ہیں، یعنی محبت، شفقت، حفاظت اور نگہداشت سے پرورش کرنے والا وہ کہلاتا ہے رب، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ رب العالمین، عالمین کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، علم۔ علم عربی زبان میں جھنڈے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، علم، جھنڈا۔ جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کی، قوم کی علامت یا پہچان، ٹھیک ہے۔ تو علم سے بنا عالم، ٹھیک ہے، عالم یعنی ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہو وہ عالم کہلاتی ہے۔ تو عالم کی جمع عالمین، عالمین میں پھر آل کریشنز، دا ہول یونیورس، یعنی جتنے بھی عالم ہیں، عالم ارواح اس دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں کی روحیں جہاں پہ موجود ہیں وہ عالم ہے، عالم ارواح، پھر عالم دنیا، دنیا کا عالم جہاں پہ وہ موجود ہیں، پھر اس کے بعد عالم برزخ ہے، قیامت کا عالم ہے، میدان حشر کا ایک عالم ہے، جنت اور دوزخ کا عالم ہے، قبر کا عالم ہے، پھر فرشتوں کا اپنا ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، سمندر کے اندر جو
اینیملز ہیں ان کا اپنا ایک عالم ہے، وہ الگ ایک دنیا ہے. تو ان تمام عالمین کا رب، دا ہول یونیورس یعنی پوری کائنات اس سے مراد ہے. تو پوری کائنات کا رب یعنی پالنے والا، محبت، شفقت، حفاظت اور نگہداشت کے ساتھ پرورش کرنے والا. ٹھیک. الرحمن بہت مہربان، یعنی پوری کائنات کا رب، اور اس کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے. رحمیم رحم سے رحمان، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. رحمان جو ہے نا، اس میں جوش پایا جاتا ہے کہ وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو جوش مارتی ہے وہ رحمان کی خصوصیت ہے. اس میں مبالغے کا صیغہ یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا یا مہربان. اور رحیم جو ہے اس میں دوام اور ہمیشگی پائی جاتی ہے، یہ پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں انٹروڈکشن کے طور پہ بتایا ہے کہ جو پورے کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے یا جزا کے. مالکی میم لام کاف، مالک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مالک عربی زبان میں اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی آنرشپ بھی ہوتی ہے اور اتھارٹی بھی. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کا آنر بھی ہو اور اس کی اتھارٹی بھی ہو، تو وہ ہوتا ہے مالک. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے یومی دن کا. یوم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ایام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یوم کا لفظ جو ہے یہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک، اس مدت کو یوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک. تو یوم یہاں پہ یوم الدین مراد ہے، لفظی معنی میں بتا رہی ہوں یوم کا، لیکن یہاں پہ مراد ہے یوم الدین، جزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک. ٹھیک. تو الدین جو ہے یہ دین کے معنوں میں بھی، جیسا دین اسلام ہے، شریعت، دین، ان معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اور بدلے یا جزا کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مراد ہوگا بدلے کے دن کا مالک یا جزا کے دن کا مالک. ایاکا صرف تیری ہی، ایا صرف کے معنوں میں، کا تیری، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عین با دال عبد سے ہی عابد ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے الفاظ ہیں یہ عین با دال سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو نعبدو بھی عین با دال سے. عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ جھکنا. اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ جھکنے کو عبادت کہا جاتا ہے. پھر اس کا ایک اور معنی دب جانا یا عاجزی اختیار کرنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ایاک نعبدو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. نستعین کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، اون سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ عین کے بعد یا آ رہا ہے. بیسیکلی الف واو یا جو ہیں یہ حروف علت ہیں. روٹ ورڈ میں جب یہ آتے ہیں تو بعض اوقات یہ اپنی اصل فارم میں، یعنی روٹ ورڈ سے جب کوئی لفظ بنایا جاتا ہے تو بعض اوقات یہ حروف جو ہیں یہ حذف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح عین واو نون ہے روٹ ورڈ، اس سے جب نستعین بنایا گیا تو واو حذف ہو گیا، واو کی جگہ یا آ گیا. ٹھیک ہے. تو الف واو یا یہ تین حروف ایسے ہیں جو کہ روٹ ورڈ میں بعض اوقات آئیں، تو اس سے کوئی لفظ جب عربی کا بنتا ہے
تو وہ اپنی اصل فارم میں نہیں رہتے، یعنی وہ حذف ہو جاتے ہیں. اس کی جگہ یا تو واو کی جگہ یا آ جائے گا یا الف آ جائے گا، یا الف اگر ہے تو اس کی جگہ واو آ جائے گا یا آ جائے گا، یعنی ایک دوسرے کی سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ یہ استعمال ہوتے ہیں. ان تینوں حروف کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ صحیح حروف کہلاتے ہیں. 3 حروف علت ہیں، باقی حروف صحیح ہیں. ٹھیک ہے، جیسا صحیح غلط ہوتا ہے نا، وہ صحیح حروف. تو وہ حروف ایسے ہیں جو روٹ ورڈ میں اگر آئیں تو وہ لفظ میں بھی آتے ہیں، وہ حذف نہیں ہوتے. لیکن الف واو یا میں اگر روٹ ورڈ میں آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے واو کی جگہ لفظ کے اندر یا آ جائے، یا اگر روٹ ورڈ میں آ رہا ہے تو اس کی جگہ لفظ سے، اگر روٹ ورڈ سے لفظ بنے تو اس کی جگہ یا کی جگہ واو آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہاں پہ نستعین جو ہے اس کا روٹ ورڈ آئین واو نون ہے، یعنی جو مادہ ہے وہ آئین واو نون ہے، اس سے بنا نستعین. آگے بھی اس روٹ ورڈ سے الفاظ آئیں گے انشاءاللہ، جہاں پہ یہ آئیں گے پھر اس کی وضاحت کروں گی. تو فی الحال آپ یہ نستعین کو ذہن میں رکھیں. آئین واو نون لفظی معنی ہوتا ہے کسی سے مدد چاہنا، تعاون حاصل کرنا، یعنی اون سے ہی معاون ہے اور تعاون ہے. تعاون اور معاون اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو تعاون میں بھی دیکھیں کہ آئین واو نون آ رہا ہے، معاون میں بھی آئین واو نون آ رہا ہے، تو اسی سے لفظ بنا نستعین. ٹھیک، تو تعاون میں بھی مدد کا مفہوم ہوتا ہے، معاون میں بھی، معاون کا مطلب مددگار. ٹھیک، تو یہ سیم روٹ ورڈ سے بنے ہیں. اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا. اہدنا ہا دال یا ہدا. ٹھیک ہے، ہدن ورڈ ہے، ہدا بھی اسی سے ہے. ہدا مطلب لطف اور مہربانی کے ساتھ کسی کو راستہ دکھانا، یعنی جو ہم ہدایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی عموماً، تو عربی زبان کا یہ لفظ ہے ہدا، ہدایت کو ہی کہتے ہیں نا. تو ہدایت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب یعنی عربی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ لطف اور مہربانی کے ساتھ کسی کو راستہ دکھانا. پھر دوسرا معنی ہے راستہ دکھانا، اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. منزل کیا ہے؟ جنت، یعنی صراط مستقیم کی منزل جنت ہے. تو صرف راستہ دکھا کے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات راستہ دکھانے والی ہے، اس پر چلانے والی ہے اور منزل تک پہنچانے والی ہے. تو اہدنا جو انسان دعا کرتے ہیں نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس میں یہ مفہوم موجود ہے کہ ہمیں راستہ دکھا، اس پر چلا اور منزل تک پہنچا، یعنی اس راستے پہ بھی ہمیں اکیلا مت چھوڑنا، یہ مراد. الصراط راستہ، صاد را طا. ٹھیک ہے، لفظی معنی اس کا ہوگا وہ راستہ جس پر احتیاط کے ساتھ چلا جائے. پل صراط بھی اسی سے ہے نا، میدان حشر میں جو پل صراط ہوگا جس کو پار کر کے آگے جنت ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے، تو وہ لفظ بھی اسی سے ہے. یعنی وہ راستہ جو خطرات سے بھرپور ہو، جس پہ خطرات ہوں، اور وہ راستہ جس پر احتیاط کے ساتھ چلا جائے. ٹھیک ہے، تو صراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جس پر چلتے ہوئے انسان اپنا محاسبہ بھی کرے. احتیاط کے ساتھ چلنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا، کہ کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جس سے انسان اس راستے سے بھٹک جائے. ٹھیک، المستقیم سیدھا. مستقیم کا روٹ ورڈ ہے کاف واو میم. ٹھیک، قوم سے قیم. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ ہوتا ہے مقیم، قیام. ٹھیک ہے، قیام بھی سیدھا کھڑا ہونے کو کہتے ہیں. تو مستقیم کا لفظی معنی سیدھا، بیلنسڈ، افراط و تفریط سے پاک. ٹھیک ہے، تو وہ ہے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے قرآن پاک کے ذریعے. صراط راستہ، الذین
ان لوگوں کا انعمتا انعام کیا تو نے، نون عین میم، نام انعام کرنا، احسان کرنا، اسی سے لفظ نعیم ہوتا ہے، نعمت، انعام، ٹھیک ہے، یہ اسی سے ہیں، عربی زبان کے لفظ ہے۔ نعمت لفظ جو ہے یہ بھی عربی کا ہے، انعام بھی، منعم نعمت دینے والا، نعیم لفظ بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان سارے الفاظ میں جن کا روٹ ورڈ نون عین میم ہے، ان میں انعام کرنا، احسان کرنا، نعمت عطا کرنا، یہ مفہوم ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، ٹھیک ہے، یعنی صراط مستقیم کو آگے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیری نہ، المغضوبی جن پر غضب ناک ہوا، مغضوب جن پر اللہ غضب ناک ہوا، ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے، اس کا فاعل ہوگا غاضب، غاضب ہوتا ہے غضب کرنے والا، اور مغضوب جن پر غضب کیا گیا، صحیح ہے۔ تو مغضوبی نہ کہ مغضوب، علیہم جن پر، یعنی جو مغضوب ہوئے یا جن پر تو نے غضب کیا۔ مغضوب وہ لوگ جو ہدایت کو پا کر، قرآن کو سمجھ کر پھر اس راستے کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ولا اور نہ، الضالین گمراہوں کا، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الضلالہ یا اردو میں لفظ آتا ہے ضلالت، گمراہی، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ اسی سے ہیں۔ تو ضالین کی جمع ضالین، گمراہ لوگ، یعنی جو حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ کلام ہے، کتاب ہے، حق ہے، اس کو سمجھے نہ، بغیر علم کے گمراہ ہونے والے لوگ، وہ ضالین کہلاتے ہیں۔ اور مغضوب وہ جو حق کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، پھر بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ مغضوب سے مراد یہود قوم مراد لی جاتی ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ، عیسائی قوم، لیکن یہاں پہ ہر وہ شخص مغضوب ہے جو کہ قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر اس کو چھوڑ دے، بھٹک جائے، اور ضالین سے مراد ہر وہ شخص جو کہ بغیر علم کے گمراہ ہو، صحیح۔ صدق اللہ العظیم۔